اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین مبین اسلام میں جمعہ کے دن کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ بالخصوص روایات اہل بیت علیہ السلام میں جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے، یعنی دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دن کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جمعہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی طرف منسوب ہے، یعنی جمعہ کا دن امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا دن ہے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پرنور کا دن بھی ہے کہ اسی دن امام علیہ السلام کا ظہور پرنور ہوگا۔ اگر یہ دو باتیں آپ نے ذہن نشین کر لی ہیں اور جمعہ کی اہمیت آپ کے ہاں آشکار ہو چکی ہے، تو آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بتاتے چلیں کہ اس دن کے بہت سارے اعمال ہیں، جن میں سے فقط ہم 3 اعمال کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور ان 3 اعمال کی اہمیت یہ ہے کہ ان اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور انسان امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی دعاؤں کا حصہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس دن کا جو عمل ہے وہ ہے غسل کرنا۔ اس غسل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن کا غسل اگر آپ لوگوں کو اپنی خوراک، اپنے مال، اپنے پیسہ کی بچت کر کے بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ غسل جمعہ کریں، غسل جمعہ کو ترک نہ کریں۔ اور شاید اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ چونکہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کا دن ہے، تو انسان آمادگی ظاہر کرے کہ اس دن پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بالخصوص جو گزشتہ ہفتے میں انجام پانے والے گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کا سبب ہے۔ اور اس کا ریزن شاید یہ ہو سکتا ہے چونکہ باقی ایام میں جب آپ نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن جمعہ والے دن جب آپ غسل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی مرضی پر عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ تو جب آپ غسل کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا تو وہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسرا عمل جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جمعہ کے دن تاکید فرمائی ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بہترین غذا کھلائی جائے، اچھی خوراک کا اہتمام جمعہ والے دن کیا جائے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ انسان پورا ہفتہ ہی اپنے اہل خانہ کو بہترین کھانا کھلائے، لیکن جمعہ کے بارے میں تاکید وارد ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو بہترین کھانا کھلاؤ، حتیٰ کہ اگر آپ کوئی تحفہ، کوئی گفٹ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، کچھ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں بھی وارد ہوا ہے کہ جمعہ کے دن آپ یہ کام کریں۔ اچھا، یہ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن بچوں کو بہترین کھانا کھلاؤ، بچوں کو بہترین غذا کا اہتمام کر کے دو، اگر کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو وہ جمعہ والے دن دو؟ یہ کیوں بیان ہوا ہے؟ تاکہ آپ کے بچے جمعہ کے دن کا انتظار کریں اور ان کے دلوں میں انتظار کی عبادت بھی رائج ہو جائے، اور ساتھ ہی جمعہ کی اہمیت بھی ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ اچھا، 2 ایام ہیں جن کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کیا ہے کہ اس دن بہترین کھانا کھلایا جائے، ایک عید غدیر کا دن اور دوسرا جمعہ کا دن۔ اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بہترین سے بہترین شاپنگ بھی کرا سکتے ہیں تو وہ مناسب ہی ہے کہ عید غدیر یا جمعہ کے دن کرائیں، تاکہ آپ کے اہل خانہ کے بچوں کی زبانوں پہ جو جمعہ کے دن کی لذت اور عید غدیر کی لذت ہے وہ باقی رہنی چاہیے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کے بارے میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی، جمعہ والے دن اپنے اہل خانوں کو بہترین کھانا کھلاؤ،
بہترین خوراک کا اہتمام کر کے دو۔ اگر آپ اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو اس سے یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی اور رسول خدا آپ پر نظر کرم فرمائیں گے۔ تیسرا عمل جو جمعہ کے دن انجام دینا چاہیے، اس کی اہمیت کے بارے میں تو گفتگو ہی نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی فضیلت کو تو ناپا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ عمل ہے جمعہ والے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا۔ اچھا، پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ درود پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو معراج پر ایک فرشتہ کچھ دیر سے حضور کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں کچھ دیر سے آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ دیری کا سبب کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ، چونکہ میں 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، وہ 2 رکعت نماز 40 سال سے میں پڑھ رہا تھا اور ابھی وہ مکمل ہوئی ہے، تو وہ مکمل کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس 40 سال کی جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ حضور مسکرائے اور فرمانے لگے کہ مجھے تمہارے اس ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کو ضرورت نہ صحیح لیکن آپ کی امت کو تو ضرورت ہے، اس کا ثواب اپنی امت کو ہدیہ کر دیجئے۔ تو رسول خدا مسکرائے اور فرمایا کہ میری امت کو بھی اس نماز کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتہ متعجب ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، امت تو گناہگار ہے، اس میں گناہگار افراد بھی موجود ہیں، تو آپ کی امت کو اس ثواب کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا یہ جو تم نے 40 سال کی نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ایک طرف، اور میری امت جو خلوص نیت سے مجھ پر اور میری آل پر ایک بار درود بھیجے گی اس کا ثواب ایک طرف۔ اس درود کے ثواب کی آپ کو قیمت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر روز جمعہ درود پاک کی ثواب کا تو انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے کہ روز جمعہ اللہ کچھ فرشتوں کو زمین پر بکھیر دیتا ہے اور ان کی ڈیوٹی صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول خدا اور ان کی آل پر درود پڑھنے والوں کا نیک عمل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کاغذوں قلم میں درج کریں گے۔ اور درود پڑھنے کے لیے جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ درود پڑھیں تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہاں پر رکے نہیں، بلکہ اس کے بعد اس جملہ کا اضافہ کریں وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح روز جمعہ 100 بار یا شب جمعہ 100 بار اس طرح درود پڑھے گا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو میں جعفر صادق گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات نہ کر لے۔ اور اس درود پاک کے پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ امام علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں تو امام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر امام علیہ السلام آپ کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے زمانہ کے امام کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو روز جمعہ اس درود سے کبھی بھی غفلت نہ برتیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔